بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، یہ کتاب ہے طہارت کی۔ طہارت کا لغوی معنی کل بیان ہو چکا ہے اور کتاب کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بھی بیان ہو چکا ہے۔ طہارت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان ہو چکا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ طہارت کا معنی ہے نظافت، صفائی، اور اس کی اصطلاحی تعریف بھی بتلائی گئی تھی۔ کیا تھی؟ رفع حدث یا ازالہ نجس۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ حدث اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو انسان کو اندر سے لاحق ہو، تو اس ناپاکی کو ختم کرنا یا تو وضو کے ذریعے ہوگا یا غسل کے ذریعے ہوگا۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا نجس اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو انسان کو باہر سے لاحق ہوتی ہے، مثلا خون لگ گیا یا پاخانہ لگ گیا یا اس طرح کی باہر سے کوئی ناپاکی لگ گئی تو اس کو نجس کہیں گے۔ تو اس نجس کا خاتمہ، ازالہ کرنا، یہ بھی طہارت کہلاتا ہے۔ تو طہارت کے مسائل کا مجموعہ کتاب الطہارہ کا مطلب یہ ہوا۔ کتاب میں نے کہا تھا مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، ہم جنس مسائل کے مجموعے کو، ایک جنس کے مسائل، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف کہ اس مقام پر طہارت کے مسائل، یعنی وضو کے، غسل کے اور باہر سے جو نجاست لگ جاتی ہے اس نجاست کے ازالے کے، اس سے پاکی حاصل کرنے کے مسائل یہاں پر بیان ہوں گے۔ تو اس کتاب میں اس مقام پر اس عنوان کے تحت کون سے مسائل ہوں گے؟ نمبر 1 وضو کے، نمبر 2 غسل کے، کیونکہ وضو اور غسل اندر سے جو انسان کو ناپاکی لاحق ہوتی ہے اس کے ازالے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کس کے مسائل بیان ہوں گے؟ نجاست کے ازالے کے، کہ اگر آدمی کو نجاست لگ جائے، باہر سے ناپاکی لگ جائے تو اس ناپاکی کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ بدن پر لگ جائے تو کیسے ختم کریں گے؟ کپڑوں پر لگ جائے تو کیسے ختم کریں گے؟ اور ساتھ ساتھ پانی کے مسائل بھی اس میں بیان کیے جائیں گے کہ کس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ پاکی کے سارے مسائل جو پاکی سے متعلقہ ہیں وہ سارے یہاں پر بیان ہوں گے۔ بات سمجھو؟ تو اسی کے اندر میں نے عرض کر دیا کہ وضو کے مسائل بھی آتے ہیں، غسل کے مسائل بھی آتے ہیں، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں بھی آتی ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں بھی آتی ہیں، پانی کے مسائل بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کنویں کے مسائل بھی آئیں گے۔ کنویں اور پانی کے مسائل ایک چیز ہوگی، پانی کے الگ سے بھی مسائل ہیں اور کنویں کے مسائل بھی آتے ہیں کہ کنویں میں اگر نجاست گر جائے تو کیا حکم ہوگا۔ پھر اس میں جو ہے جھوٹے پانی کے مسائل بھی آئیں گے، اگر کسی پانی میں کوئی جانور منہ مار گیا تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ پانی کے سارے مسائل اس میں آئیں گے۔ پھر تیمم کے مسائل بھی اسی میں بیان ہوں گے، کیونکہ تیمم سے بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے نا۔ تو اس طرح موضوع پر مسے کے مسائل بھی، کیونکہ موزے آدمی پہن کر وضو کرتے ہوئے ان پر مسا کرتا ہے نا، تو وہ بھی وضو سے اور پاکی سے متعلقہ مسائل کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو اس لیے تیمم کے مسائل اور خفین کے، موضوع پر مسا کے مسائل بھی یہاں ہی بیان ہوں گے۔ اسی طرح جو عورت کو ناپاکی لاحق ہوتی ہے ماہواری کی شکل میں، ہر مہینے میں عورت کو جو خون آتا ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے، اس کے مسائل بھی یہاں پر بیان ہوں گے۔ ایسے ہی پیدائش جب عورت سے بچے کی ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد عورت کو خون چل پڑتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کے مسائل بھی یہاں پر ہی بیان ہوں گے۔ اور پھر آخر میں مصنف رحمہ اللہ باہر سے جو عام طور پر نجاستیں لگ جاتی ہیں، باب الانجاس کا باب قائم کر کے وہ مسائل بھی بیان کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی خون لگ گیا کپڑوں کو، یا شراب لگ گئی، یا خنزیر آپ کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو گیا، لگ گیا، اس طرح کی ناپاک چیزیں اگر آپ کے کپڑوں کو، آپ کے بدن کو لگ جاتی ہیں تو ان سے کیسے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ مسائل بھی بیان کریں گے۔ تو یہ میں نے کتاب الطہارہ کا پورا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف پہلی عبارت میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالی،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ففرض الطہارة غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس. یہاں تک پہلی عبارت ہے. اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. قال فرمایا اللہ تعالی، اللہ تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب، تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کی طرف، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا، ترجمہ میں ایسے ہی سنوں گا صبح، جہاں کوئی پیچیدگی ہو اس کو نوٹ کر لیں ترجمہ سے. اگر یہ شک ہو کہ یہ یاد نہیں ہو سکے گا، کل تک یہ بات یاد نہیں رہ سکے گی، اسے فوراً نوٹ کر لیں. فاغسلوا تو دو وجوہکم اپنے چہروں کو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو، الی الکعبین ٹخنوں تک، کعبین ٹخنوں تک. ففرض الطہارۃ پس طہارت کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل الاعضاء الثلاثہ تین اعضاء کا دھونا ہے، ومسح الرأس اور سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کا ترجمہ ختم ہو گیا بھائی. اب تشریح کی طرف آتے ہیں. پہلے میں عنوان قائم کروں گا. اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ وضو کے فرائض اور ان کی ایک دلیل بیان فرما رہے ہیں. عنوان کیا ہے اس عبارت میں؟ مصنف رحمہ اللہ وضو کے فرائض اور اس کی ایک دلیل بیان فرما رہے ہیں. تفسیر اس کی یہ ہے. اب میں تفصیل بیان کروں گا تو بالکل عبارت کے مطابق تفصیل بیان کروں گا. آپ نے انگلی رکھنی ہے عبارت پر، دیکھنا کہ میں کیسی تشریح بیان کرتا ہوں. وضو کے فرائض اور اس کی ایک دلیل بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی ایک دلیل بیان فرما رہے ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے. اب انگلی رکھیں. مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے ایمان والو، مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. کھڑے ہو پر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو اسی وقت ہم وضو شروع کر دیں گے، صف کے اندر ہی کھڑے ہو کر وضو شروع کر دیں گے اور ساری کارپٹ خراب کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کر کے آؤ اور پھر آ کر کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. تم الصلاۃ کی تشریح سن لی بھائی؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، تو اس کا مطلب ہے صفوں میں کھڑے ہو کر وضو کرو. تو اس کا جواب میں نے دے دیا. کیا ہے؟ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کر کے آ کر کھڑے ہو. تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو آگے اللہ تعالیٰ یہی بتلا رہے ہیں فاغسلوا وجوہکم، تو تم وضو کرو. کس طرح سے؟ تو تم فاغسلوا وجوہکم کی تشریح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو تم وضو کرو اس طرح سے کہ، تو تم وضو کرو اس طرح سے کہ، نمبر 1 اپنے چہروں کو دھو. نمبر 2 اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو. نمبر 3 اپنے سروں کا مسح کرو. اور نمبر 4 اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے فرائض بیان کیے قرآن کریم میں؟ 4. تو معلوم ہوا کہ وضو کے 4 ہی فرائض ہیں.
وضو کے چنانچہ مصنف فرماتے ہیں ففرض الطہارتی کہ وضو کے فرائض یہ ہے، وضو کے فرائض یہ ہے. نمبر 1 غسل الاعضاء الثلاثہ، 3 اعضاء کو دھونا. 3 اعضاء کو، 3 اعضاء سے مراد نمبر 1 چہرہ، اس کو دھونا سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے لے کر، یہ ہے لو، دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں، اس سب کو دھونا اور اس سب کو دھونا. یعنی سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرے کو دھونا. اور 3 اعضاء کو دھونے کی بات ہوئی نا، تو 3 اعضاء سے مراد پہلا عضو چہرہ ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. نمبر 2 ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. ہاتھوں کو، یہ سارا ہاتھ کہلاتا ہے. عربی میں ہاتھ انگلیوں سے شروع ہو کر کندھے تک ہے، جس کو ہم بازو بولتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ، ید، یہ سارا ہاتھ ہے. تو ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ کونیوں سمیت دھونا، کونیوں تک دھونا ہے، یعنی کونیوں سمیت دھونا. نمبر 3 تیسرا عضو بیان کرنے لگا، پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت. یہ دھونے کی بات مصنف نے الگ کر دی، بیچ میں کیا رہ گیا؟ مسح رہ گیا، وہ الگ کر دیا، وہ مسح کی بات ہے. تو 3 اعضاء تو دھونے کے ہیں، تو دھونے والے اعضاء کو مصنف نے اکٹھا کر دیا. دھونے والے اعضاء کو اکٹھا کر دیا، تو دھونے کے اعضاء کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 چہرہ دھونا سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. نمبر 2 ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، اور نمبر 3 پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت. پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت. یہ 3 اعضاء کا دھونا فرض ہے. تو وضو کے کتنے فرائض یہ ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. اور چوتھا فرض ہے وہ مسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا. تو اس لیے قرآن کریم میں بھی چونکہ 4 ہی فرض بیان ہوئے ہیں، ہم بھی یہی کہیں گے وضو میں 4 فرض. اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ہم وضو کے شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو چہرہ دھونا تو اس کے بعد ہے، اور پھر بازو دھونا تو اس کے بعد ہے، پھر مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونا ہے. وہ تو ہمیں سمجھ آ گیا. لیکن شروع میں جو ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. لہذا اگر کسی آدمی نے یہ نہیں کیا، ڈائریکٹ کی وضو کہاں سے کیا؟ چہرہ دھونا، بازو دھو لیے کنیوں تک، اور مسح کر لیا، پاؤں دھو لیے، نہ اس نے کلی کی، نہ ناک میں پانی ڈالا، نہ شروع میں ہاتھ دھوئے، تو وضو اس کا بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے وضو کے فرائض پورے کر لیے ہیں. لیکن گناہ ہوگا کیونکہ اس نے سنت چھوڑی ہے، اور سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، سنت پکڑنے کے لیے، پوڑنے کے لیے ہوتی ہے، پکڑنے کے لیے ہوتی ہے، بات سمجھو، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ پہلی عبادت ہے. تو اس عبادت میں کیا بیان ہوا؟ وضو کے فرائض اور اس کی ایک دلیل بیان ہوا. تو قرآن میں بھی آپ نے آیت میں بھی دیکھا نا 4 فرائض ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہم نے بھی وضو کے کتنے فرائض بیان کیے؟ 4. اچھے طریقے سے سمجھ گئے بھائی. ایک آدمی نے سر دھویا لیکن اوپر سے نہیں دھویا تو وضو ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ سر کو کہاں سے کہاں تک دھونا؟ چہرے کو، سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک. ایک آدمی نے سارا دھو لیا، ٹھوڑی کے نیچے نہیں دھویا تو وضو ہو جائے گا؟ ایک آدمی نے یہاں سے نہیں دھویا، کن پٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ کانوں اور داڑھی کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہاں سے نہیں دھویا، باقی سارا دھو لیا تو وضو ہو جائے گا؟ نہیں، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک دھونا چاہیے تھا. ایک آدمی نے بازو دھوئے، کونیاں نہیں دھوئی، وضو ہو جائے گا؟ پاؤں دھوئے، ٹخنے نہیں دھوئے، وضو ہو جائے گا؟ تو یہ اعضاء کے دھونے کی ترتیب ہے. اور ایک آدمی نے سر کا مسح نہیں کیا تو وضو ہو جائے گا؟ یہ بھی فرض ہے. جی آگے عبادت دیکھ لیں. والمرفقان والكعبان تدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمه الله تعالی. یہ دوسری بات ہے، بات ختم ہوئی.
پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. والمرفقانی، اور دو کونیاں. میں نے بتا دیا ہے رات کو مطالعے کے وقت میں بھی کہ مرفق کونی کو کہتے ہیں، اور یہ تسنیہ ہے. جیسے رجل مرد، رجلانی دو مرد، مرفق کونی، مرفقانی کعب، کعب ٹخنا، کعبانی دو ٹخنے. والکعبانی، اور دونوں ٹخنے. تدخلانی داخل ہیں، تدخلانی داخل ہیں. فی فرض الغسل، دھونے کے فرض میں، دھونے کے فرض میں. عند علماء الثلاثتی، ہمارے تین علماء کے نزدیک. خلاف للزفر رحمہ اللہ، اختلاف ہے امام زفر رحمہ اللہ کا، اختلاف ہے اس عبارت میں. عنوان قائم کرنے لگا ہوں بھائی، تشریح کی طرف بڑھ گیا ہوں میں. اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ کوہنیوں اور ٹخنوں کے دھونے کا حکم بیان فرما رہے. کوہنیوں اور ٹخنوں کے دھونے کا حکم بیان فرما رہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ بازو کو دھوتے ہوئے کوہنیوں کو دھونا اور پاؤں کو دھوتے ہوئے ٹخنے دھونا بھی لازم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھونا فرض ہے تو ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کونیوں کو دھویا نہیں جائے گا، یا پاؤں کو ٹخنے تک دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹخنے دھونے میں شامل نہیں، بلکہ بازو کو دھوتے ہوئے کونیاں بھی دھونے میں شامل ہیں. اگر کسی آدمی نے کونیاں نہیں دھوئی، کونیاں خشک رہ گئیں تو وضو نہیں ہوگا. ایسے ہی پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنے بھی دھونے کے فرض میں شامل ہیں، وگرنہ دھونے کا فرض، پاؤں دھونے کا فرض پورا نہیں ہوگا. ہاتھ دھونے کے فرض میں کونیاں دھونا بھی شامل ہیں. اگر کوئی کونیوں کو نہیں دھوتا تو کونیاں دھونے کا فرض پورا نہیں ہوگا. یہ مسلک ہے ہمارے تین علماء کا، یہ کہنا ہے ہمارے تین علماء کا. یہ ہمارے تین علماء کے نزدیک ہے. ہمارے تین علماء سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ہیں. ہمارے تین علماء سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ہے. تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کیا فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے ہوئے، بازو دھوتے ہوئے کونیاں بھی دھونی ہے اور پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنے دھونا بھی ضروری ہے، فرض ہے. لیکن ہمارے ہی ایک اور امام ہیں جن کا نام ہے امام زفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ. ان کے نزدیک بازو دھوتے ہوئے کونیاں دھونا ضروری نہیں اور پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنے دھونا ضروری نہیں. ٹخنے دھونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی آدمی نے ٹخنے نہیں دھوئے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا. امام ظفر فرماتے ہیں بازو دھوتے ہوئے نہیں دھوئی تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے جو ہمارے تین علماء نے فرمائی، ہمارے تین علماء نے جو فرمائی ہے صحیح بات وہی ہے. لہذا اگر کسی نے کونی نہیں دھوئی یا ٹخنے نہیں دھوئے تو اس کا وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا. بات ختم ہوگی بھائی. اچھا، چونکہ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے ہمارے تین علماء کا تذکرہ کیا تو اس لیے اس مناسبت سے کچھ تفصیل ہمارے ائمہ کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے. دیکھو، ہماری فقہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے فقہ حنفی. اس فقہ کا نام کیا ہے؟ حنفی. ہم کون ہیں بھائی؟ حنفی ہیں. ہمارے امام کا نام کیا ہے؟ امام اعظم. اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑے امام.
یہ سب سے بڑے امام تھے، سب سے پہلے امام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، اصل نام یہ تھا، ابو حنیفہ کی کنیت سے مشہور تھے، تو ہمارے امام کا نام کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، اور انہی کے نام کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ابو حنیفہ سے حنفی نکلا ہے، سمجھو کہ نہیں؟ ان کے شاگرد تھے امام ابو یوسف، امام، اور انہی کے دوسرے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، امام محمد، امام محمد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد تھے، اور براہ راست امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد تھے، جیسے آپ میرے بھی شاگرد ہوں اور میرے استاد حضرت بڑے کر صاحب کے بھی شاگرد ہوں، تو ایسے امام محمد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد تھے، اور براہ راست امام محمد کے بھی امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد تھے۔ تو احناف کے تین علماء، علماء ثلاثہ، احناف کے تین علماء ثلاثہ سے مراد یہی تین ہوتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے نا احناف کے علماء ثلاثہ، ہم احناف ہیں نا بھائی، ہمارے مقابلے میں تین فقہ اور بھی ہیں، فقہ شافعی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ شافعی امام شافعی رحمہ اللہ کی، فقہ مالکی امام مالک رحمہ اللہ کی، اور فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، امام احمد بن حنبل کی، چوڑا نہ ہوتا نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ فقہ حنبلی ہے۔ چار فقہ ہیں بھائی جان، کتنے فقہ ہیں؟ چار۔ فقہ حنفی جو امام ابو حنیفہ کی، فقہ شافعی جو امام شافعی کی، فقہ مالکی جو امام مالک کی، فقہ حنبلی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی۔ تو ان چاروں کا آپس میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ہم کہیں وہ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں، نہیں، یہ چاروں ٹھیک ہیں، جو ان چاروں پر میں سے کسی پر عمل کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ سعودیہ والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ پر ہیں، فقہ حنبلی ہے ان کی، اور بعض عرب ممالک فقہ مالکی پر ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ ہے ان کی، اور کچھ عرب ممالک فقہ شافعی پر ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ ہے، اور اوورآل پوری دنیا فقہ حنفی پر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ ہے ان کی، اور سب سے بڑا مسلک اور مذہب یہی ہے، یہی سب سے بڑا مسلک کہلاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ تو ویسے اگر بولا جائے علماء ثلاثہ تو اس سے مراد یا تو امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک ہوں گے، یا امام شافعی امام مالک امام احمد ہوں گے، یا مطلب کوئی بھی تین ہوں گے۔ لیکن جب بولا جائے احناف کے علماء ثلاثہ، احناف کے ائمہ ثلاثہ، تو احناف کے ائمہ ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ امام ظفر بھی احناف میں سے، امام ظفر بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن وہ احناف کے علماء ثلاثہ میں نہیں آتے، احناف کے علماء ثلاثہ میں نہیں آتے، ائمہ ثلاثہ میں نہیں آتے، اس کے بعد کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اچھا، اب بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، بعض اوقات امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان دونوں کا اکٹھے تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے شیخین، شیخین کے نزدیک۔ اگر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اکٹھے ہوں تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، لیکن اس طرح کہنے کے بجائے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ شیخین کے نزدیک۔ بات منگوا کے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اوپر سے مفتی سب کو بلاؤ، مجھے وہ کہنا کہ پانی چیک کر لیں، مفتی صاحب کو ناشتہ کر لیں۔ تو بات سمجھو بھائی، بجائے یہ کہنے کے کہ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ شیخین کے نزدیک، کیونکہ امام محمد کے تو دونوں ہی شیخ تھے نا، میں نے ابھی بتا دیا نا، امام محمد کے امام ابو یوسف بھی استاد تھے، شیخ استاد کو کہتے ہیں نا، اور امام ابو حنیفہ بھی استاد تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیخین بول دیا جاتا ہے۔
اور بعض اوقات کسی مسئلے میں امام ابو یوسف اور امام محمد اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن امام محمد اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، تو جس مسئلے میں امام ابو یوسف اور امام محمد اکٹھے ہو، کہنا تو یہی چاہیے کہ یہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ہے، لیکن کہہ دیا جاتا ہے یہ صاحبین کے نزدیک ہے۔ یہ صاحبین کہتے ہیں دو ساتھیوں کو۔ اے امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو یہ دونوں ساتھی ہیں نا، ان کے تو دونوں ہی شاگرد ہیں، تو صاحبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی۔ تو جب بولا جائے شیخین تو اس سے مراد ہوں گے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ۔ جب بولا جائے چاچو صاحبین، چاچو صاحبین نہیں بولا جائے گا، صرف صاحبین، تو اس سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد۔ اور جب بولا جائے طرفین تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد ہے۔ طرفین کا مطلب ہے دو کنارے، ایک کنارہ اوپر والا امام ابو حنیفہ اور ایک کنارہ نیچے والا امام محمد۔ تینوں میں سب سے نیچے کون ہے اور سب سے اوپر کون ہے؟ طرف کنارے کو کہتے ہیں نا، تو طرفین کا مطلب کیا ہوا؟ دو کنارے۔ تو دو کنارے کون ہیں بھائی؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد۔ تو جب بولا جائے طرفین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے تو کیا بولو گے، کیا سمجھو گے؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد۔ جب بولا جائے شیخین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے تو امام ابو یوسف اور امام محمد۔ جب بولا جائے صاحبین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے تو امام ابو یوسف اور امام محمد۔ اور جب بولا جائے علماء ثلاثہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام یوسف اور امام محمد۔ تو مصنف فرماتے ہیں عند علماء ثلاثہ، بین سطور میں معاشی نے لکھ دیا ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، خلاف لظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ کا اختلاف۔